بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس ماہ محرم الحرام کے اندر ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے اخلاق و کردار اور ان کے فضائل کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام ہے، وہ دن کہ جس دن نواسہ رسول، شہزادہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھیوں اور اپنے جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ آج کئی سو کالڈ انٹلیکچوئلز تاریخ کے کچرے سے عجیب و غریب چیزیں نکال کر ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے عظمت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گہنایا جائے، کم کیا جائے، مگر انہیں خبر نہیں کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، جتنا بھی زور لگا لیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے۔ ناظرین کرام، آخر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اپنے بڑے قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کا درد، ان کا غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے نانا، دادا اور اس سے اوپر کے چند مزید رشتے ان کے بارے جانتے تک نہیں، اور اگر قریبی رشتوں میں کوئی بہن بھائیوں میں سے، اولاد میں سے، والدین میں سے اس دنیا کے اندر ہی اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا غم بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کیسا غم حسین ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، سیدہ فاطمہ کے شہزادے اور زینب کے ویر کی شہادت کو بھلایا نہیں جا سکا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ انسانیت کے اندر بڑے بڑے مظالم ہوئے، بڑی بڑی عظیم شخصیات پر ظلم و ستم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، لیکن آگ میں پھینکنے والے کوئی آپ کے نام لیوا نہیں تھے، آپ پر کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، آپ سے محبت جتانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ اس وقت کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ کو اپنا خدا کہنے والے تھے اور اسے اپنا معبود گردانا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے گلے پہ آرا چلا کے آپ کو شہید کر دیا گیا، مگر یہ ظلم کرنے والے بھی آپ کے نام لیوا نہیں تھے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو مختلف مصائب اور مختلف ظلموں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ ظلم کرنے والے، آپ کا نام لینے والے، آپ سے محبت جتانے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ ظالم ایسے تھے کہ جو اپنے وقت کے فرعون کو سب سے بڑا رب کہا کرتے، اور وہ خود بھی کہا کرتا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو کائنات انسانیت کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر ظلم و ستم بڑی بڑی شخصیات پر ہوتے چلے آئے، لیکن یہ ظلم کرنے والے ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کا نام لینے والے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کے مخالف ہوتے، ان کے ساتھ نفرت اور ان پر ایمان نہ لانے والے ہوتے۔ یہاں کربلا کے میدان میں تو ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ عباس علمدار کے بازو کاٹنے والے، معصوم علی اصغر اور علی اکبر کے سینوں پہ، ان کے گلوں پہ تیر چلانے والے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس پہ گھوڑے چلانے والے کوئی غیر نہیں تھے،
بلکہ ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی نمازوں کے اندر ان پہ درود بھیجنے والے تھے کہ وہ نماز تو قبول ہی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دکھ بھرا باب ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے آئیے میں آپ کو 1400 برس قبل مدینہ طیبہ لے چلتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، آپ کو شدید بخار ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حسرت بھری نگاہوں سے حجرہ رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لاتے ہیں، حسرت بھری نگاہیں بار بار اٹھتی ہیں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مگر وقت ہے کہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لا رہے۔ صحابہ بیتاب ہیں کہ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہر تشریف لاتے ہیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو ایک صحابی نے تھاما ہوا ہے، بائیں ہاتھ کو ایک اور صحابی نے تھاما ہوا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، اور آپ اس تکلیف کے عالم میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی امامت فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں امامت میں نماز ادا کی۔ چند ہی دن بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے، اور بعد کے اندر امور خلافت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی متفقہ رائے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لیے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر انہیں امام بنائے رکھا، نماز کا امام اور دینی امور کا امام وہ تھے، تو اپنی سیاسی امور کا امام بھی انہیں بنا لیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشاورت سے امیر المؤمنین بن جاتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی قیادت میں اسلام کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد تقریباً 10 سال کا آپ کا خلافت کا دور رہا، اس کے بعد جب آپ کو شہید کر دیا گیا مدینہ طیبہ کے اندر، اور فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے جب آپ پہ حملہ کیا گیا اور چند دنوں کے بعد آپ انتقال فرما گئے، تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشاورت سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چند نام تجویز فرمائے تھے، ان میں سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی تھا، تو باہمی مشاورت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر بڑی نرمی اور بڑی حیا تھی، تو جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مختلف شورشیں بپا کر دیں، حتیٰ کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے درپے ہو گئے، اور مدینہ طیبہ کے اندر جہاں پہ آپ امیر المؤمنین ہیں، جو آپ کا دارالخلافہ ہے، وہیں پر اپنے گھر کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت بھی کم دردناک نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، اور 3 دن تک کسی بھی قسم کی کھانے پینے کی کوئی چیز آپ تک نہ پہنچنے دی گئی، اور اسی حالت کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین مقرر ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ گورنر تھے، انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مختلف شورشوں کو دیکھ رہے تھے اور مختلف فتنہ پرور لوگ مختلف حوالوں سے فتنے اٹھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم دیگر جو کئی بڑے فتنے ہیں ان پہ قابو پا لیں، تو اس کے بعد قاتلین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ان کو بھی پکڑ کے
جو ان کی سزا بنتی ہے یقیناً وہ اپنی سزا پائیں گے. لیکن یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا اور بالآخر بات جنگ جمل اور جنگ صفین تک جا پہنچی. اور اس معاملے کے اندر بھی امت کی بڑی واضح رائے ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کے اندر حق پہ تھے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بد زبانی یا بد کلامی کی جائے کہ آپ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ بھی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ معاملات یوں ہی چلتے رہے حتیٰ کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد امور خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو باہمی مشاورت سے سونپ دیے گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ امور خلافت کو زیادہ اچھی طرح سے وہ چلا سکتے ہیں کیونکہ ان کو تجربہ بھی ہے, عرصہ دراز سے وہ مختلف امور حکمرانی نبھا بھی رہے ہیں, تو زیادہ ان امور کو وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس وقت جو اتنے فتنے بپا ہو رہے ہیں, اتنی شورشیں بپا ہو رہی ہیں, تو ان کو قابو کرنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشکل ہوگا. تو لہٰذا خلافت کے امور انہیں دیکھنے چاہیے. تو بات بڑھتے بڑھتے پھر دو مختلف جنگوں کی طرف آ پہنچی اور دونوں طرف کی فوجیں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئیں. لیکن اس موقع پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور امور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو یہ جو خلافت کا سلسلہ تھا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ جاری رہا اور اس کے بعد پھر دیگر امور سلطنت اور دیگر جو امور ہیں ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے چلانا شروع کر دیا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بشارت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں دے چکے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید, کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امور خلافت سے دستبردار ہو کر یہ بڑی جنگ سے صحابہ کرام اور اس وقت کے مومنین کو محفوظ کر لیا. اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یزید امور سلطنت سنبھالتا ہے, لیکن یزید کا کردار اور اس کے شب و روز وہ دین اسلام سے کوسوں دور ہیں. اب جب اس نے لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلایا تو خاص طور پر 3 لوگوں نے سر عام اس کی مخالفت کی اور بیعت لینے سے انکار کر دیا. اس میں جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 عظیم شخصیات تھیں جن کا ایک مقام و مرتبہ بھی تھا اور جن کی بات سنی جاتی تھی, جن کی ایک فالوئنگ تھی. تو یزید نے ان کو اپنا خطرہ محسوس کیا تو حکم دیا گیا, گورنر مدینہ کو کہا سعد ولید بن عتبہ سے کہ ان سے فوراً بیعت لے لی جائے اور اگر یہ بیعت لینے سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے. تو اس نے ان تینوں کو بلا بھیجا اور تینوں سے کہا کہ یزید کی بیعت لیں, لیکن انہوں نے بیعت لینے سے انکار کر دیا. تو بعد کے اندر پھر ولید سے پوچھا گیا کہ آپ نے انہیں ختم کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے زمین و آسمان کی ساری سلطنتیں میرے حوالے کر دی جائیں اور اس کے بدلے مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں تو میں یہ دنیا جہان کی سلطنت اور بادشاہت تو قربان کر دوں گا, اسے تو ترک کر دوں گا, لیکن نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی جسارت کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا. تو اسے ہٹا کر پھر عمر بن سعد کو, جو کہ بڑا سخت اور متشدد قسم کا انسان تھا, اسے گورنر بنا دیا گیا. اور یہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر اب حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو یہ یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی مشورہ دیا گیا اور آپ بھی بعد کے اندر مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں. تو اب وہاں پر آپ کو کوفہ سے بہت سارے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان خطوں کے اندر, خطوط کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں, یہاں پہ دین اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے
اور ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ یہ دو باتیں بھی ذہن میں رہیں کہ ایک سوال یہ کہ کوفہ سے خطوط کیوں آئے، اور دوسرا سوال کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں آئے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا تھا، تو وہاں پہ یقیناً آپ کے عقیدت مند اور بہت سارے جو اس وقت سے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس پورے خانوادے کو بڑی اچھی طرح سے ان کا ادب و احترام بھی اور تعلق بھی قائم تھا۔ تو ایک تو یہ بھی وجہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اپنا دارالخلافہ مقرر فرما رکھا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے نام تھے ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں سے نمایاں تھے کہ آپ نواسہ رسول بھی ہیں، آپ صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں، تو آپ کی طرف یہ خطوط آ رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور پھر بعد کے اندر وہ وہاں پہ پہنچتے ہی ان تمام لوگوں نے بیعت بھی کی اور بڑے بڑے وعدے بھی کیے، لیکن جب یزید کی طرف سے، اس کے گورنرز کی طرف سے سختی آئی تو ایک ایک کر کے وہ بیعت بھی توڑتے چلے گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو شہید بھی کر دیا گیا۔ تو اب یہ تمام واقعات بڑی اس کے بعد کا جو سفر ہے پھر کربلا کی طرف، اور کربلا کے دن واقعہ کربلا کا خاص طور پہ 10 محرم کو جو ظلم و ستم ہوا، اس مختصر وقت کے اندر نہ تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس دکھ بھرے باب کو تفصیلاً سنایا جا سکتا ہے۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس کے بعد کا ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کس کیفیت سے گزری ہوں گی کہ جب یہاں پر میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر خواتین کے سامنے جب شہید کیا گیا ہوگا تو ان پہ کیا گزری ہوگی۔ سب کو شہید کرنے کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، ان کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور یہ سارے قافلے کو اب یزید کے دربار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ تو چلتے چلتے راستے میں جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو وہاں پہ تنگ تنگ گلیاں تھیں، ان تنگ گلیوں کے اندر بھیڑ لگتی چلی گئی۔ لوگوں کو جب یہ پتہ چلا، یوں باتیں کی جا رہی تھیں کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی تھی اور ان باغیوں کو، ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا اور باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو یہ وہ قیدی اب یزید کی دربار کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ تو لوگ ایک تماشا سا دیکھنے کے لیے امڑتے چلے آئے، اور مکانوں کی چھتوں پہ اور گلیوں کے اندر ایک عجیب منظر تھا، اور یہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہ گویا جمع ہو گئے۔ تو جب کافی مجمع لگا تو ایک خاتون جو کہ اپنے گھر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کچھ کپڑے، کچھ کھانے کی چیزیں وہ اپنی خادمہ کو دیں اور کہا کہ یہ جا کر اہل قافلہ کو دے دو۔ جب یہ اہل قافلہ کے پاس یہ سامان پہنچا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پوچھا کہ یہ کس نے بھیجی ہیں؟ کہا کہ فلاں خاتون نے بھیجی ہیں۔ کہا انہیں میرے پاس بھیج دیجئے۔ تو جب انہیں بلایا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ اے بی بی، یہ آپ نے ہمارے لیے کچھ تحفے تحائف بھیجے ہیں تو کیا سوچ کے بھیجا ہے؟ یہاں پہ تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں، مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے کیا سوچ کر ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے؟ تو وہ خاتون آگے سے کہنے لگیں کہ اے اللہ کی نیک بندی، میں بچپن کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کام کیا کرتی تھی اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ان کے گھر کے اندر مختلف امور کے حوالے سے ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ تو مجھے ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا تھا کہ اے فضہ، اگر کبھی کوئی ایسا منظر ہو کہ تمہارے گھر کے قریب سے کوئی لٹا پٹا قافلہ گزرے، کوئی قیدی گزرے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا۔ آج میں نے جب یہ قیدیوں کو دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ قیدی یہاں سے گزر رہے ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے اپنی آقا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے وہ سارا سامان آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے بی بی، ہم تو خود قیدی بنا لیے گئے ہیں،
ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے اس کے بدلے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تمہیں دعا دے سکتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اپنے رب کی ذات پہ کہ وہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ بی بی بتاؤ اگر تمہاری کوئی دعا ہے تو ہم تمہارے حق میں وہ دعا کر دیں۔ تو حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بچپن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کرتے گزرا تھا، انہیں وہ پرانے واقعات اب بھی یاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی، میں صرف ایک دعا کا مطالبہ کرتی ہوں کہ میں جب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن و حسین تھے، سیدہ زینب تھیں، میری صرف یہی آرزو ہے، صرف یہی دعا ہے، صرف یہی تمنا ہے۔ عمر بہت گزر چکی، عمر ڈھل چکی ہے، اجل کب آپ پہنچے، کب موت کا نکارہ بج جائے اور میرا آخری سفر شروع ہو جائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان شہزادوں کی زیارت کر لوں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بیوی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ جو دعا تو عرصہ دراز سے مانگ رہی تھی نا، آج یہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ اسی حسین ابن علی کا ہے کہ جنہیں تو نے بچپن میں دیکھا تھا، اور یہ جو قیدی بنائے ہوئے تم دیکھ رہی ہو، یہ میں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی زینب تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ جب حضرت فضہ نے یہ سنا تو ان پہ تو ایک غم کا، دکھ کا پہاڑ آ گرا، اور یوں محسوس ہوا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو بےتاب ہو کر ان کے قدموں سے لپٹ گئیں، محبت کا اظہار کرنے لگیں، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے ساتھ ہی اسی قافلے کا حصہ بن گئیں۔ اب جب یہ قافلہ چلتے چلتے یزید کے دربار میں پہنچا تو اب وہاں پر یزید بار بار یہ کہتا کہ ان قیدیوں کو پیش کیا جائے، ان قیدیوں کو سامنے لایا جائے۔ یہ کون قیدی تھے؟ یہ وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاندان کہ جس کی محبت اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کی ہے، جن سے تعلق، جن کی عظمت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اس خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور اس خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں کہ جن کو وہاں پہ قیدی کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ جب یزید نے بار بار یہ کہا تو حضرت فضہ، جو کہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کمر ان کی جھک چکی تھی، لیکن جب انہوں نے بار بار یہ سنا تو فرتے جذبات سے، شدت غضب سے اٹھ کے یوں کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ اے یزید، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کو، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی کہہ کے بلا رہا ہے؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ تو یزید نے کہا کہ یہ کون خاتون ہے کہ جسے میرے دربار کے آداب کا علم نہیں، اسے سزا دے دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا، یزید کی فوج کے اندر کچھ لوگ حبشہ کے موجود تھے۔ جب یزید نے یہ کہا نا کہ اس کو سزا دی جائے تو وہ تلواریں نکال کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حبشہ کی ماں کی طرف کسی نے قدم بڑھایا تو ہم اس کے قدم کاٹ کے رکھ دیں گے، کسی نے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف نگاہ کی اور بڑی گہرے نظروں سے، بڑے دل کی گہرائیوں سے صدا لگائی کہ اے نانا، آج حبشہ کی ایک بیٹی پہ بات آئی تو کئی تلواریں نکل آئیں، مگر آپ کی بیٹی کو قیدی بنا کے ان بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، مگر کوئی تلوار سامنے نہیں آئی۔ اے میرے نانا، روز حشر آپ ہمارے حق کے اندر جب سفارش فرما رہے ہوں گے تو ان ظالموں کو اللہ کے حضور ان کے عمل کے مطابق سزا اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ایک جذبہ، وہ شجاعت، وہاں پہ اس کا مظاہرہ، اور پھر کس طرح سے آپ یہ سارے قافلے کو واپس لے کے جاتی ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے۔ مگر ناظرین کرام، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد فقط رنجیدہ یا غم زدہ ہونا نہیں، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا مقصود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہمیں درس دیتی ہے۔ دیکھیں، کلمے کا انکار کرنا ابو جہل و ابو لہب کا کام تھا، لیکن کلمہ پڑھ کر دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ یزید جب شراب نوشی کیا کرتا نا تو اسے کہا جاتا کہ یہ شریعت محمدی کے اندر حرام ہے، تو وہ یہ کہتا کہ شریعت محمدی میں حرام ہے، موسوی میں حلال ہے، ہم وہی سمجھ کے پیتے رہیں گے۔
تو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ اللہ کریم چلنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اس یوم عاشور پہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ پورا واقعہ اس مختصر وقت میں تو وہ اس طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو افراط و تفریط کے ہمارے ہاں لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ جب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور کچھ عظمت صحابہ کے گن تو گاتے ہیں، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کو بھول جاتے ہیں، جبکہ بطور مسلمان یہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں یا آپ کے گھر والے ہوں، ان سے محبت و عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ کریم ہم سب کو نصیب بھی فرمائے، اور یہی جذبہ انسان کے دل کے اندر ہونا بھی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی ہمیں بہت سارے درس دیتی ہے، بہت سارے سبق دیتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کلمے سے انکار، وہ کلمے سے انکار کرنا یہ تو ابو جہل کا کام تھا، ابو لہب کا کام تھا، لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھ کر دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ یزید کا کردار تھا کہ جب وہ شراب نوشی سر عام کیا کرتا اور اسے روکا جاتا تو وہ کہا کرتا کہ شریعت محمدی کے اندر اسے بتاتے کہ یہ حرام ہے، تو وہ کہتا ہے شریعت محمدی میں حرام ہے نا، شریعت موسوی میں حلال ہے، ہم اسی کی مطابقت سے پی رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دیگر مختلف چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح سے وہ اعلانیہ فسق و فجور کرتا، اور جب کوئی حکمران مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے اس طرح کا کردار اپنائے، اور اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنی جد و جہد نہ کرتے تو گویا آپ اس پہ ایک مہر تصدیق ثبت کر دیتے کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کا ایک خط واضح قائم کر دیا کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہیں، اور انہی کی تعلیمات پہ عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی خواہشات کو مسلط کرنا چاہے، اپنی خواہشات کو لوگوں پہ لاگو کرنا چاہے، تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے، وہ وقتی طور پہ اس کو قوت کے اور اقتدار کے نشے کے اندر کامیابی حاصل بھی ہو جائے، مگر پھر رہتی دنیا تک ذلتیں اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے، اور چاہے اس کے لیے انسان کو کسی بھی قسم کی قربانی دینا پڑے، اور حق کے ساتھ ایک تو ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا کم سے کم ایک درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو برا کہیں، برا نہیں کہہ سکتے تو اس کو برا جانیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کریم کرم جی، الحمدللہ۔ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت انفارمیٹیو ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں۔ جی ہیلو، جی جی فرمائیے، آپ کے جی 10ویں محرم کو بہت سنا ہے دعائے عاشورہ پڑھیں تو اس کا بہت ثواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو سال بھر موت نہیں آئے گی، اور اگر آپ نہ پڑھیں تو عجیب اتفاق ہے، اگر موت آنی ہو تو آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوگا، پڑھ ہی نہیں سکیں گے آپ۔ تو بہت لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں ہے، اور کافی لوگ اس کے اوپر سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو بہت ریگولرلی 10 محرم کو پڑھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، وہ کہتے ہیں پڑھ لیں یا کسی سے سن لیں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بس یہی میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ ساتھ دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم جی، الحمدللہ۔ اوکے، دراصل مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ میں جب عشاء کی نماز پڑھتی ہوں نا، مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے پیچھے کوئی کھڑا،
اور ٹو بی آنیسٹ میں 4 ہی نمازیں پڑھ پاتی ہوں. میری فجر کی نماز اس لیے بھی رہ جاتی ہے کہ اس وقت میں اکیلی ہوتی ہوں، باقی سب لوگ سوئے ہوتے ہیں. اچھا، تو اگر میں فیل کرتی ہوں کہ میں کافی پڑھ سکتی ہوں، جیسے میں تہجد بھی کسی وقت پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن اس گھبراہٹ کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پاتی. صحیح. نہیں تو جیسے آپ اگر تہجد پڑھتی ہیں اسی وقت کے اندر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے تو فجر کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اگر نہیں آپ سوری، ایکچولی میں نے کبھی زندگی میں تہجد پڑھی ہی نہیں. اچھا چلیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں انشاءاللہ مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس مرض سے، اس تکلیف سے چھٹکارا نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو مفتی صاحب؟ اللہ کریم کرم. جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب میں بولتی ہوں کہ محرم کا 2 روزہ رکھے کہ 1 روزہ رکھے تو بھی چلے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اپن نفل اور سنت پڑھتے ہیں، اس میں اپن علم ترا پڑھے پھر اپن اذا جاء پڑھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں ہی پڑھنا چاہیے؟ یہ میرے کو ذرا بتا دیجیے. نہیں، ساتھ میں کیوں پڑھنا چاہیے بھائی؟ یعنی کہ نہیں، علم ترا پڑھے پھر لیلا پہ پڑھے رہے، تو کبھی کبھی میں علم ترا پڑھوں اور اذا جاء پڑھ لیتی ہوں اس کے لیے. اچھا، یعنی ایک ہی اسی رکعت کے اندر؟ سنت میں بھی نفل میں بھی کبھی ایسا کرتی ہوں، تو ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی، آپ شامل ہوئی ہیں. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا. بالکل، آپ کے ان سوالات کے جوابات ان کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ سے شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ خاص طور پہ آج ہم جب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہمارے لیے اسباق ہیں، جو درس ہیں، ان کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت ہی اہم چیز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے اندر، وہ آپ کا آخری وہ سجدہ بھی ہے. یعنی آج دیکھیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں، دکھ کا اظہار کر رہے ہوں، غم کا اظہار کر رہے ہوں، اور خود کو ان کا ملنگ کہیں اور خود کو ان سے جوڑیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو. بلکہ بسا اوقات ایسے بہت سارے سو کالڈ ملنگ وہ کئی دن گزر جاتے ہیں، ان کی حالت ہی طہارت سے بھی وہ مبرہ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے بال بھڑے ہوئے، لباس غبار آلود، صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی محبت کا اظہار ہے. جبکہ دین اسلام کے اندر طہارت یہ دین کا نصف حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں ان میں سے ایک وہ خوشبو بھی ہے. صفائی ستھرائی اور پاکیزگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو محبوب ہے. تو ان تمام چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر نماز کا اہتمام، یعنی اگر کوئی بندہ وہ پاک صاف ہی نہ رہے، اسے اپنی طہارت کا خیال نہیں ہے، تو اس نے نماز کی طرف کیا توجہ کرنی ہے. تو اس لیے محبت کا صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں، اور صرف اسی حوالے سے اشک بہا لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی زندگی کے اندر جو ان کا کردار ہے اس کردار کو اپنانا یہ اصل مقصود ہے. اور اس کے حوالے سے نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے. میں نے جیسے عرض کیا تھا ناظرین کرام کہ ہم خاص طور پہ اس عاشور کے حوالے سے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ ہم نے قرآن حکیم مکمل کرنا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے. تو آپ میں سے بہت سارے احباب اس حوالے سے بھی شامل ہوئے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے بھی خصوصی دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت وہ تمام احباب کہ جنہوں نے قرآن حکیم کو مکمل کیا اور قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، ان دنوں کے اندر جب بھی کوئی اہم مواقع آتے ہیں، خیر و برکت والے دن آتے ہیں، تو ان کے اندر کرنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرے. صرف کھانا پکا لینا اور کچھ اپنے طور پہ کچھ اعمال کر لینا یہ محبت کے اظہار کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر بندہ وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہوئے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، اور ایسی چیزیں کہ جو شریعت
کی بتلائی ہوئی نہیں ہیں، جن کا شرع سے تعلق نہیں ہے، ان سے انسان اجتناب کرتا رہے تو وہی اس سے زیادہ ان دنوں سے فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم آخر کے اندر وہ خاص جو دعا ہے اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ اس میں دوسرا کچھ اب جو آپ کے سوالات ہیں مزید کالرز کو شامل کرنے سے قبل وہ بھی ساتھ ان کے جوابات بھی انشاءاللہ شامل کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ دعائے عاشور کے حوالے سے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے اور اس کا اہتمام لازمی کرنا اور یہ تصور کرنا کہ اگر یہ دعا پڑھ لی گئی تو اس کے بعد انسان کو پورا سال موت نہیں آئے گی اور اس قدر اس کا اہتمام کرنا۔ دیکھیں ایک تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی کوئی بھی دعا محرم الحرام کے حوالے سے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی یعنی احادیث مبارکہ کے اندر اگر اس طرح کی کسی دعا کا ذکر ہو تو کم سے کم میری نظر سے وہ نہیں گزرا، اور یقیناً جو مستند احادیث مبارکہ ہیں ان کے اندر اس طرح کی کوئی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے۔ کچھ ایسے معمول ہوتے ہیں، کچھ مشائخ کے صلحاء امت کے کچھ معمول ہوتے ہیں، آپ ان پہ عمل کر لیتے ہیں، آپ دعا کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس دعا کے اندر بھی اللہ رب العزت کے بندگی اور اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار ہے، دعا ہے، تو وہ دعا کوئی انسان کر لے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو زندگی اور موت کے ساتھ مقید سمجھنا یہ حد سے گزر جانا ہے۔ اس قدر انسان کو اعتدال کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ آپ دعا کرتے ہیں یقیناً دعا کیجئے، مگر اس کو لازمی سمجھنا یہ بھی غیر مناسب ہے، یا پھر اس کو بالکل حرام کیا دینا کہ بھئی آپ دعا کر ہی نہیں سکتے، یہ بھی غلط اور غیر مناسب رویہ ہے۔ اعتدال کے راستے پہ چلتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کو میوٹ کر لیں، آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی میں ایک قرآن پاک پورا اور ایک قرآن پاک اور 15 سپارے پڑھے نا، دعا منگائے۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام زینب صاحب۔ اللہ رب العزت ان کی برکتیں عطا فرمان اور آپ کی یہ تلاوت کلام الہی اللہ رب العزت اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے، آمین۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام صاحب، جی جی بول لوں میں؟ جی بالکل، آپ لائیو ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ صاحب اللہ۔ میں اشمی مکتب بول رہی ہوں۔ جی جی 2 سال اس رمضان شریف میں نہیں، پچھلے رمضان شریف میں میں نے امرین خالد کے نام کے ہینڈ پمپ کے پیسے دیے تھے، انہوں نے مجھے کوئی رسید نہیں بھیجی۔ کس کو آپ نے دیے تھے؟ میں نے دیے تھے ہینڈ پمپ کے لیے امرین خالد کے نام کے پیسے۔ اچھا چلیں انشاءاللہ وہ نعمان بھائی وہ آپ کو ساتھ اس حوالے سے بتا دیں گے۔ آپ نے ظاہر ہے جس بھی آرگنائزیشن کے ساتھ وہ تعاون کیا ہوگا یقیناً یہ آپ کا حق بنتا ہے، ان سے ان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو نعمان بھائی مزید بتا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا کریں، یہ آپ لوگوں کے اچھے اعمال ہیں اور اچھے صدقات جاریہ کے عمل ہیں، اللہ کریم اسے قبول و منظور فرمائے۔ تو انشاءاللہ وہ آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ گھبراہٹ آپ کو بہت زیادہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے بسا اوقات آپ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتی۔ دیکھیں اس کے ایک تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ کیوں انسان کو یہ مختلف طرح کی گھبراہٹ وغیرہ اس طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے اگر کوئی میڈیکلی کوئی اس کے کوئی پرابلم ہے، کوئی اس کی وجہ سے کچھ ایشوز ہیں تو اس طرف بھی آپ توجہ کریں، اور اپنے اس حوالے سے کچھ ایسی میڈیسن ملتی ہیں کہ جو اس طرح کے ڈپریشن ہو یا اس طرح کی ایگزائٹی وغیرہ ہو اس کے اندر وہ بالکل ختم تو نہیں لیکن اس کو کم کرنے کے اندر وہ معاون ثابت ہوتے ہیں، تو یقیناً ان سے بھی آپ فائدہ اٹھائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یا سلاموں کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں، اور پھر سلام قولا من رب الرحیم،
اس کی کوشش کریں کہ سلام قولا من رب رحیم کی ہر روز ایک تسبیح پڑھتی رہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی اپنا معمول خاص طور پہ اس حوالے سے بنائے رکھیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو دیکھیں آپ اگر کوئی اس طرح کا اہتمام کر سکیں کہ گھر کے اندر کوئی اور بھی جو موجود ہوں ان کو بھی اگر آپ نماز فجر کے لیے اٹھا سکیں تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب رہے گا کہ ان کو بھی آپ ذرا جگا کے، تو اگر آپ کو اکیلے میں پڑھتے ہوئے یہ خوف محسوس ہوتا ہے اور اس طبیعت کی بے چینی سکونی کی وجہ سے، تو آپ ان کو بھی ساتھ جگا کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ پھر یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس میں آپ اپنے دل کو مزید مضبوط کریں گی، اللہ رب العزت سے دعا گو بھی رہیں، ساتھ ہی جو میں نے عمل بتایا یہ بھی کرتی رہیں، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت بھی فرمائے اور آپ کو مکمل صحت تندرستی سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے جی محرم کا حوالے سے کہ محرم کے آپ کو 2 روزے رکھنے ہیں یا 1 روزہ رکھنا ہے، کتنا ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں، رمضان المبارک سے قبل، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں وہاں کے وہ روزے سے ہیں 10 محرم کو، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی روز اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کی قوم کے لوگوں کو فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اسی وجہ سے ہم اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور زیادہ ان کے قریب ہیں، تو ہم بھی اس روز بھی روزہ رکھیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اگلے سال کا موقع ملا تو میں اس کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ ساتھ رکھ لوں گا۔ تو 1 روزہ بھی اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو روزہ تو آپ کا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ آپ 9 کا بھی رکھیں اور 10 کا، یا پھر 10 اور 11 دونوں کا رکھ لیں تو انشاءاللہ زیادہ برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن اصل جو اس میں روزہ ہے وہ یقیناً 10 محرم کا ہے، اور جس کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ رب العزت سال بھر کے گناہوں کو معاف فرمایا کرتا ہے۔ دوسرا، آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے کہا ہے کہ نماز کے اندر جب آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہیں تو ایک سورہ مبارکہ الم تر کیف فعل پڑھتی ہیں، پھر آگے اذا جاء نصر اللہ۔ دیکھیں نماز تو اس سے ہو جاتی ہے، لیکن بلا ضرورت ایک سورت کو درمیان والی کو ترک کر کے دوسری کی طرف جانا، اگر نہ آتا ہو معاملہ ہے تو وہ مختلف ہے، لیکن بلا ضرورت ایک صورت کو ترک کر کے اس سے اگلی والی کی طرف جانا، ویسے درمیان میں 2 صورتیں 3 4 کا فرق ہے تو وہ معاملہ مختلف ہوتا ہے، لیکن جو 2 ملی ہوئی صورتیں ہیں ان میں سے آپ اگر ایک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر زیادہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ جو اس کے ساتھ والی اگلی صورت ہے اس کی تلاوت کریں، اگر نہ بھی ہو آپ اگلی بھی کر دیں تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، مگر اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، اور اس میں زیادہ بہتر اور مناسب یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے انشاءاللہ مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن حکیم کی جب آپ تلاوت کریں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ جی چاہتا ہے کہ جی قرآن حکیم کی تلاوت کرے، مکمل کرے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر مفہوم سمجھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کافی دیر لگ جاتی ہے، پھر وہ تلاوت پورے قرآن کی مکمل نہیں ہو پاتی، تو زیادہ بہتر اور مناسب کیا ہے؟ دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، دونوں کا ثواب بھی ہے اور دونوں کی اہمیت بھی اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یعنی یقیناً قرآن حکیم کا اصل مقصود تو ہدایت ہے، قرآن حکیم کتاب ثواب نہیں، کتاب ہدایت ہے بنیادی طور پہ، اور ثواب اس کا وہ ساتھ ساتھ حاصل ہوتا رہتا ہے، تو اصل تو مقصود اس سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے، اور تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اسے سمجھیں گے بھی، تو سمجھنا وہ بھی مقصود ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان کس طرح سے انسان کو لے کے چلنا ہے یہ آپ کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کیا ترتیب رکھیں۔ مزید بھی عرض کرتا ہوں، نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کریم و کرم آنٹی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ سے سلام کر لیں، کافی دن کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے آج کل ماشاءاللہ وہ چیریٹی کے پروگرام چل رہے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا بات کرنے کو۔ اچھا، اور اچھا کیا کہ میں آج آپ کے بیان کی بڑی ضرورت تھی، میں انتظار کر رہی تھی کہ امام صاحب آئے، اللہ کرے تو آج ان کا بیان جو نا
ذرا سنیں کیونکہ آج اسپیشل ڈے ہے. تو دوسری یہ بات ہے کہ بڑا اچھا بیان تھا آپ کا. تو جزاکم اللہ اب خیرا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اتنے دن ہو گئے ہیں کہ اتنا ہارڈ ورک کیا ہے. میرا خیال ہے کوئی اور بھی آپ کا کام کرتے ہوں گے اور ادھر بھی اتنی لمبی ڈیوٹی دیتے ہیں. آج آپ کی آواز بھی بدلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہیں, اللہ بھی آپ کو صبر کا پھل دے گا اور اجر بھی دے گا. نہیں جزاکم اللہ خیرا آنٹی, اللہ پاک کا کرم اور فضل ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ نہیں جی, سلسلہ ہم آپ آگے کے بڑھتا ہے. ساتھ ہیں. آپ کا پروگرام آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. یہ جو باتیں کبھی سنی نہیں تھی وہ بھی آپ کے پروگرام سے سنتے ہیں ہم, تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے, تسکین ملتی ہے. آنٹی مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو وقت نکالتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر کی باتیں یا وہی باتیں بار بار سنانے کے بجائے آپ کو ساتھ ساتھ نئی جو چیزیں ہیں وہ بھی بتائی جائیں, اور جو کتب کے اندر موجود ہوتی ہیں یقیناً, لیکن عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے اس طرح سے نہیں گزرتی, اتنا مطالعہ ہم لوگ نہیں کرتے, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ شوق سے سنتے ہیں تو کوشش بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں. دنیا داری کی بھی ساری باتیں بتاتے ہیں, بچوں کے متعلق بتاتے ہیں, میاں بیوی کے متعلق بتاتے ہیں. آپ تو میرا خیال ہے اسکول نہیں یونیورسٹی ہیں. جزاکم اللہ خیرا آنٹی, بہت شکریہ, بس دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے اللہ میاں. چلیں آپ کچھ دن رہ گئے آپ کے, پھر ریسٹ کریں آپ. بہت شکریہ آنٹی, جزاکم اللہ خیرا. خدا حافظ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر ہے, انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. میرے 2 سوال ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں گی اگر آپ جواب دے سکیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک جاننے والی فیملی ہے, تو وہ ان کی جیسے ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے, کبھی صحت کو لے کر, کبھی پیسے کو, فائنانس کو لے کر. تو ایک کو ڈیل کرتے ہیں, حالانکہ عبادت گزار ہیں, روزے سب کچھ کرتے ہیں, مطلب نیک ہیں, لیکن صبر بھی بہت کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ اوبیسلی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے. تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ پوچھ کر بتا دیں کہ ہم کیسے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, کہ اور ظاہر ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے کہ بالکل کوئی جیسے ان کو کوئی ایسا ہفتہ نہیں گزرتا جب ان کی کوئی پریشانی نہ ہو. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب سسٹر بیٹھتی ہیں تو تھوڑا کنفیوژن ہے, تو اگر آپ مفتی صاحب آپ کے پاس اللہ میں بہت بہت شکریہ. تو یہ جو 9 اور 10 محرم ہے, تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک دن جو یزید ہے اس کی والدہ نے روزہ رکھا تھا, تو ہمیں کس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے, اور 9 اور 10 دن میں کون سا دن پڑا ہے, اگر آپ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو. چلے میں انشاءاللہ یہ عرض کرتا ہوں. اچھا یہ جو ہے اپنا جو پریشانی کا آپ نے ذکر کیا ان کو کتنے عرصے سے اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے؟ تقریباً 13-14 سال ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. جی اور ہمارے سامنے یہ بات ہوتی ہے تو میں مطلب یقین دلا سکتی ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کا برا کیا ہو, لیکن ان کی پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی. ایک اگر تھوڑی سی آسان ہوتی ہے تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اچھا آخری چیز میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں, آپ سے مجھے محسوس ہو رہا ہے پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے, ایسا ہی ہے یا پہلے بھی بات کرتی ہیں کال وغیرہ؟ میرے خیال میں تو پہلی بار ہو رہی ہے. جی بات. تو آپ پروگرام دیکھتی رہتی ہیں؟ جی آپ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے وہ میری سسٹر آپ میرے سے پہلے بات کر رہی تھی کہ ہم بہت شکر گزار ہیں کیونکہ آپ اتنی آسانی سے سمجھاتے ہیں, کیونکہ ہم سادے سے لوگ ہیں نا, پنجابی وغیرہ بولتے ہیں, تو آپ بہت آسانی سے سمجھاتے ہیں. تو ہم تو بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہ پروگرام کرتے ہیں ہمارے لیے. الحمدللہ جی بہت شکریہ. آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح سے شامل ہوتی رہا کریں. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو قرآن حکیم کی تلاوت کے دونوں چیزیں آپ ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور ساتھ پھر خاص طور پہ جب ایسے مواقع آئیں تو ان دنوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کو اپنا مد نظر رکھیں اور اس کو مکمل کر لیں. پھر باقی دنوں کے اندر زیادہ تفسیر, ترجمہ اور تفہیم کی طرف آپ زیادہ توجہ باقی دنوں کے اندر کر لیتے ہیں. دوسرا آپ نے ذکر کیا, یہ آخری جو کالر تھیں, کہ ایک پریشانی ان کی ختم ہوتی ہے دوسری شروع, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خطا ہی ہے. ضروری نہیں ہے. دیکھیں اللہ رب العزت, اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. دیکھیں اگر یہ پریشانیاں ان کو رب کے قریب لے کے جا رہی ہیں تو یہ آزمائش کا ایک سلسلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا
اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ابتلاء و آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، 6 سال کے ہیں، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بعد کے ساری، اور پھر ہم جب کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو کس قدر بڑے مصائب و آلام ہیں۔ تو معاذ اللہ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گرفت تھی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ ان سے یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ پورا یقین رکھیں، وہ انہیں کسی بڑی نعمت سے انشاءاللہ نوازے گا۔ اللہ رب العزت جتنی بڑی آزمائش سے انسان کو گزارتا ہے اتنی بڑی نعمت سے انسان کو نوازا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ روزہ احادیث مبارکہ کے اندر ایک ہے جی تاریخ کی باتیں ادھر ادھر کی، تو ہمیں ان پہ یقین کرنے سے زیادہ جو صحیح احادیث مبارکہ کے اندر چیز ذکر ہو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر عاشور یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی خاص طور پہ یہ فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ انسان وہ چاہے تو ایک اور دن اس کو بھی ساتھ روزہ رکھے تو اس کی بھی برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین کرام تھوڑی دیر بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔